خدا مانوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں اس کو خدا مانوں یہ مشکل ہے، جو ہو کذاب میں اس کو نبی مانوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو، مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو، جو ہو کذاب میں اس کو نبی مانوں یہ مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو جہاں علم کے سورج ماتاب موجود ہوں وہاں میری بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، میرا علم ان کے سامنے ناقص ہے، ناکافی ہے۔ بہرحال ان کے حکم سے، کیونکہ یہاں ذکر اس ذات کا ہو رہا ہے کہ اگر اس میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ شامل ہو جائے تو شاید آخرت میں میرے پاس دکھانے کے لیے کچھ تو موجود ہو۔ یہ جو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، جو مسئلہ ہے، یہ صرف ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا رکن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو جائے اس کے اوپر ٹھہری ہوئی عمارت بھی گر جاتی۔ تو ہمارا ختم نبوت کو لے کے عقیدہ، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خباثت کرنے سے پہلے، اس طرح کا دعویٰ کرنے سے پہلے کوئی بندہ خود سے موت کو گلے ضرور لگا لے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی کوشش نہ کرے۔ اس میں ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک کی 100 آیات، ہمارے پیارے نبی کی 300 احادیث، کیا یہ دلیل ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے نبی کا یہ کہہ دینا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد کسی دلیل کی پوری کائنات بھی اگر ایک پلڑے میں شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میرے نبی کی کئی ہوئی بات کی ویلیو زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ کا ایمان اس طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس میں دیکھنا ہے تو آپ مولا کائنات حضرت علی کے اس واقعے پہ نظر ڈالیں کہ جس میں حضرت علی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کبھی آپ زندگی میں اپنی سکون سے بھی سوئے ہیں کوئی ایک رات؟ حضرت علی نے کہا ہاں، ایک رات ہے میری زندگی میں جس میں میں سکون سے سویا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی رات ہے؟ کہا یہ وہ رات ہے جب حضور ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اور مجھے اپنی جگہ سلا کے گئے، خدا کی قسم ہے اس طرح کی نیند اور سکون مجھے آج تک میسر نہیں آیا۔ تو پوچھنے والے نے کہا ہماری طرح کم عقل ہوگا؟ اس سے پوچھا کہ علی اس رات سے زیادہ ڈر تو کبھی نہیں ہوگا، اس رات تو سب آپ کی جان کے دشمن تھے، حضور کی جان کے دشمن تھے، اور آپ اس بستر پہ لیٹے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے وہ لوگ تڑپ رہے تھے، آپ کو سکون کی نیند، آپ کو سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا سنو، جب میرے آقا جا رہے تھے نا مدینے تو انہوں نے کہا تھا علی میری جگہ پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ تو میں یہ بات یقین ہو گیا کہ جب تک میں اٹھوں گا نہیں، اپنی امانتیں دوں گا نہیں اور مدینے جا کے اپنے آقا کو سلام نہیں کروں گا تو اسرائیل مجھے اس دنیا سے نہیں لے جا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو اپنے نبی کی بات پہ اس طرح یقین ہونا چاہیے، اور وہ نبی کہ جن کے آخری الفاظ میں بھی حسین نہیں تھا، فاطمہ نہیں تھی، یہ امت تھی۔ اللہ سے سوال کیا تو یہ کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ آج اس امت کو اگر دلیلوں کی ضرورت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا ایمان تو ہونا چاہیے سمیہ کی طرح کہ جب ابو جہل
نے ان کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا تھا اور ان کی ٹانگوں کو اونٹ سے باندھ کے کھینچ رہا تھا اور خنجر لے کے ان کے اوپر ٹھہرا تھا اور بولا بتا سمیہ کیا کہتی ہے محمد کے بارے میں. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا مجھے اپنے نبی کی سچائی پہ ناز ہے. تو ابو جہل نے جب خنجر چلایا نا اور ان کا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا تو تب انہوں نے کہا کہ سن لو دیکھ لو لوگوں گواہ رہنا کہ میں تقسیم ہو رہی ہوں دو ٹکڑوں میں موت کو گلے لگا رہی ہوں لیکن اس چیز کی گواہی دینا کہ محمد کا رب واحد لا شریک ہے اور محمد سچا نبی ہے. سبحان اللہ. آپ کا میرا ہم سب کا ایمان اپنے نبی کو لے کے اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر یہ حرکتیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس میں آپ کا ہمارا قصور ہے. ہم اپنے نبی کی سنت سے ان کی تعلیمات سے ان کے کردار سے ان کے اخلاق سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے آپ کے خلاف یہ سازش دیکھیں جب کسی پہ حملہ کرنا ہوتا ہے نا کوئی فوج حملہ کرتی ہے تو وہ آرام سے پہلے چھوٹے حملے کرتی ہے کمزور کرتی ہے چیک کرتی ہے کہ ان کی غیرت کدھر ہے ان کی غیرت کتنی باقی ہے. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کردار میں آپ کی دیکھنے میں آپ کے چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں آپ کے ہمسایوں کے معاملات میں آپ کے اپنے رشتہ داروں سے معاملات میں آپ کے اپنے بھائیوں سے مسلمانوں سے معاملات میں جب آپ اپنے نبی سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی جرأت یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے نبی کی ناموس پہ بات کریں. جس دن آپ اپنے نبی کا پرچم اتنی مضبوطی سے تھام کے اس چیز کا عملی مظاہرہ کریں گے کہ ہمارے نبی پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کی تعلیمات پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کے بتائے ہوئے رستے سے ہم ایک انچ بھی نہیں ہٹ سکتے تو خدا کی قسم کسی بھی اس دنیا کے فرعون کی نمرود کی یزید کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے. میں کافی ٹائم لے کے معافی چاہتا ہوں. میں خواجہ صاحب کی دھرتی سے آیا ہوں. خواجہ صاحب کے شعر کے ساتھ میں اجازت لوں گا کہ خوش تھی فرید تھے شاد ول انہیں ڈکھڑے کو نہ کر یاد ول اے جھوکا تھی سے نہ باد ول کیا تھیا جو تیری نہ بنی تھی سی وہاں جری رب گنی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نبی کا پرچم ہمیں مضبوطی سے تھامنے کا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور مضبوطی سے تھامے رکھے. شکریہ. جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. عزت مآب جناب محترم ضلع امیر جماعت اہل سنت قاری خورشید احمد رضا خان صاحب اج دے موضوع دے حوالے دے نال اپنے خیالات کا اظہار فرمائے سن. نعرہ تکبیر جاگدا ہویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد و صلاۃ کے بعد سب تو پہلے زینت القرآن
فخر القرا شمس القرا مجاہد اہل سنت حضرت قاری محمد عرفان صادقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہیں دی پوری ٹیم اور جتنا عشاقان میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے سونا پروگرام انتظام تے اہتمام فرمائنے میں سمیم قلب دے نال مبارکباد پیش کرنا دعا ہے اللہ کریم اے سونا پروگرام سارے واسطے دنیا وچ بھی قبر وچ بھی آخرت وچ بھی سارے واسطے نجات دا ذریعہ بناوے آمین۔ اصل خطاب مقرر شعلہ بیان اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید فیضان محمد فیضان جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا تھیونے میں تو صرف اور صرف حاضری واسطے اور وہ حاضری بھی ہو جو اپنی سعادت واسطے اور اپنی نجات واسطے میں حاضر تھا دوستو ایک گال دل دے کرنے دے نال سن کے لو سارے نوجوان بیٹھو بزرگ بھی بیٹھو اور بڑے پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھو ای پاکستان پاک دھرتی دے اندر اتھاں ہندو رہ سکدے اتھاں کرسچن رہ سکدے اتھاں عیسائی رہ سکدے اتھاں ہر مذہب دا بندہ رہ سکدے مگر جیرے اسانے محبوب دے ختم نبوت دے منکرن اور جنہیں نے میرے محبوب دے ختم نبوت دستار دوتے حملہ کیتے او اسا جانتا دے سکتے انہیں کو برداشت نہیں کر سکتے بے شک ماشاءاللہ میرے پیارے محبوب کو اللہ کریم نے ختم نبوت دی دستار بدھائیے ختم نبوت دی پگ بدھائیے اور خاتم النبیین بنایا تمام انبیاء دا سردار بنایا اور میرے پیارا محبوب رحمت للعالمین شفیع المذنبین محب الفقراء والمساکین جو سارے اساکو اولاد کے زیادہ پیارے اساکو اپنے مال دولت کے زیادہ پیارے اساکو اپنی جان کے بھی زیادہ پیارے اسا سب کچھ برداشت کر سکتوں اسا اپنی اولاد بھی قربان کر سکتوں اسا اپنی جان بھی قربان کر سکتوں مگر ختم نبوت دے منکر کو اور وہ قادیانی بیمان کو اسا نہیں برداشت کر سکتے بے شک بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دوستو جرے رسالت کے منکر اور جرے جھوٹے دعوے دار یہ آج کنے نہیں مسلمہ کذاب کنے شروع تھے اور جنہیں دا مقابلہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیتا اور ان کی 80,000 فوج کو شکست دی تھی ان کا سر کٹ کے رکھ دیتا اگو اسا صدیق والے بھی ہیں عمر والے بھی ہیں عثمان والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں اسا سب کچھ قربان کر سکتوں حضور علیہ السلام نے ختم نبوت ہوتے اسا کوئی حرف نہیں آوانے دے اور اسا کو سب کچھ برداشت ہے منکر ختم نبوت اسا کو برداشت کہنی بے شک سارا محبوب تو او شان والا ہے او عظمت والا ہے جنہیں سارے انبیاء علیہ السلام جنہیں پچھو نماز پڑھیں تمام انبیاء کے سردار ہوئے امام الانبیاء ہوئے اور
یوسف جے سونے بھی انہیں دے پیچھو نماز پڑھیں یوسف جے سونے بھی جدے قصے کو اللہ کریم نے فرمایا احسن القصص لاڈا سونا قصہ یوسف علیہ السلام دا لیکن مولا جدہ قصہ سونا ہے وہ قصے والا یوسف کتنا سونا ہو سے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا سونے ہاں قحط پہ گا مصر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا جو کہ دیدار کرے ہاں 4 مہینے نہ بھوک لگ رہی نہ ترہ لگ رہی اتنا سونیا اور جو کچھ ہے سامنا گلے کے نظر دی ہی کھڑی گلے کے نظر دی ہی کھڑی اور اتنا سونیا قرآن گواہ ہے کہ جس نے عورتیں نے دیکھا وہ اپنا ہاتھ کر وقتانا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کون دے بشر ہے یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے وہ سیب کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھا اگر یاد رکھو میں نقطہ بیان کرنا چاہنا بڑی توجہ ہے نا صحیح سبحان اللہ یاد رکھو کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان سنو فرمایا مصر دا عورتوں نے یوسف علیہ السلام دا حسن اٹھا ہاتھ کاٹ بیٹھے آنے میرے محبوب کو دیکھے نا تو دل کاٹ بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری آنچے خوبہ ہما دارا تو تنہا داری کہ یا رسول اللہ تمام انبیاء علیہ السلام دا کمال ایک طرف واللیل دا ظلف دا ایک وال ایک طرف اللہ کریم آقا علیہ السلام دی سچی پکی محبت عطا فرماوے دوستو یاد کرا ہے اثر دین اثر ایمان اثر عقیدہ ختم نبوت ہوتے ہیں اسائیں ختم نبوت ہوتے اساں اپنی جان لے سکتوں اگر حضور علیہ السلام دے شان دے اندر کہیں گستاخی کی تھی وہ کھانا جرا لیٹرین دے اندر مر گیا جرا کھانا جرا ایک قسم دا پٹواری ہا جرا کھانا ایک قسم دا لٹیرا چور ہا او بے ایمان او کیویں نبی بن سکدے اب وہ دجال بن سکدے او غدار بن سکدے او کافر بن سکدے مگر حضور علیہ السلام دی ختم نبوت اتنا ایک اہم مسئلہ ہے اتنا ایک حساس مسئلہ ہے کوئی بندہ نا ایک مسئلہ آخری سنو بس ختم کوئی بندہ نبوت دا اعلان چاہ رہے کوئی بے ایمان کہ ہوں کنے صرف دلیل منگن بھی کفر ہے کہ تو جو نبی بنی دی دلیل کیا ہے یہ آخر بھی کفر ہے حضور علیہ السلام دا ختم نبوت اللہ کریم نے میرے پیارے محبوب کو امامہ بدھوائے اے پاک بدھوئے ختم نبوت والے اسا مر سکتوں تن من دھن وطن سب کچھ قربان کر سکتوں حضور علیہ السلام دی ختم نبوت جے حملہ کی تاسا برداشت نہیں کر سکتے میں دعا گوہاں اللہ کریم میرے پیارے بھائی قاری محمد عرفان صادقی صاحب جی اللہ عمر دراز فرماوے اور انہوں نے ساری ٹیم دی محنت کاوش اللہ کریم اپنی بارگاہ قبول فرما دے دنیا آخر دا کامیاب عطا فرماوے وآخر دعوی تے بچوں یارو اساں دشمن فریبی دے فریبے کو مٹوں یارو بد نظریں دے نظریں کھولو ایسے رب امان معاشر تونے زندہ راسی ساڑا پاکستان معاشر تونے زندہ راسی ساڑا پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عزت ماں جناب محترم قاری محمد عرفان صادقی صاحب صدر حسن مصطفیٰ نعت کمیٹی ڈسٹرکٹ راجنپور بہت بہت شکریہ جناب غلام حسین شہین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام لگ دے میرے آقا دے ذکر والی محفل چاہے بیٹھے ہو لیکن یہ گوڑے بد کے بہانا ہاتھ بد کے بہانا یہ تھکاوٹ دی نشانی ہے سونے سونے چہرے دیکھو زیارتہ کرو اور یقین کرو تو اس کم واسطے اے بیٹھو جس کم دی کوئی مثال نہیں ختم نبوت پرچار واسطے اے بیٹھو یارو جی حمزہ کمال صاحب میں سلام پیش کریں دا ایسے نوجوانے کو ایسے جذبے کو یہ فرمینے پان کہ او بدبخت ساڑھوں تے حملے کریں دے پین ساڑھے نبی سے نشان تے بھونک دے پین اساں سکتے ہوئے سے اور میں دیکھنے یہ چاہتا کہ کتنا ساڑھے دل دے اندر اپنے نبی دی ختم نبوت دی محبت تاجدار ختم نبوت
بندہ خاموش نہ رہے، مل کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے دوست ہاتھ کھڑا کر کے تاجدار ختم نبوت، جی ماشاءاللہ جاگ کے بہو اور انشاءاللہ سونے شہزادے دا کتاب ہو سی انتہائی مشکور ہاں اپنی حسن مصطفیٰ نات کمیٹی دا تھوڑا جمعی میں تعارف کریں دا جلہ سونے سونے چہرے موجود ہیں۔ حسن مصطفیٰ نات کمیٹی یہی محلہ دی کمیٹی ہے، نوجوانہ دی کمیٹی ہے اور بڑے محبت بھرے نوجوانن قبلہ حضور فیضان سے اسمیر سے قریب صاحب حمدہ کمال صاحب قبلہ غری غلام شبیر صاحب بڑے نوجوان مزدور طبقہ ہے، آپس سے مشورہ کی تھی کیوں نہ یار باقی محفلہ ڈھیر دن دن جو اگر ہفتہ وار سونے دے ذکر والی محفل تھی ونجہ ساری آخرت بنا سی، اگر ہی گال کو لائک کریں تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ سرپرست اعلیٰ سادے ڈاکٹر نیاز حسین صاحب، چیئرمین جناب غلام یاسین صاحب، جنرل سیکرٹری حافظ مختار صدقی صاحب، فنانس سیکرٹری جناب جلیل احمد صدقی صاحب، ناظم اعلیٰ جناب محمود صاحب اور اسی طرح عبدالمجید صاحب، اسی طرح محمد شفیع صاحب، اسی طرح جتنے بھی ہمارے عہدیداران کارکنان ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں نام لے سکوں، ہمارے سرپرست جناب غلام حسین شہین صاحب انشاءاللہ العزیز سادات سایہ اے محفلاں اے حسن مصطفیٰ نات کمیٹی انشاءاللہ جاری و ساری راسی میں کو حکم دیتے نے کہ بھئی چند منٹوں دی حاضری پیش کر دیو، میں 4 شعر پیش کرتا ہوں، حضور 3 بلکہ 3 ایک سید نات قربان مطلب کیونکہ سادات بیٹن خطاب تھی انہوں نے دا میں 3 شعر پیش کرے تھے، ختم نبوت دا، صدیق دی صداقت دا تے پنتن پاک دا، پنتن پاک دے نام اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا کہ بولو سبحان اللہ، جڑا سنا چاہتے اچھا بولو سبحان اللہ۔ دنیا میں بلا دوستوں، دنیا میں بلا دوست دن 4 رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دنیا میں بلا دوستوں دن 4 رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے۔ ہو نہیں جاندا زمانہ، ہو نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ، عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق۔ آخری شعر پنتن پاک دا، پڑھنا قصیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ
حق دے ولی دا سارے سنا مل کر سنا نعرہ علی دا نعرہ حیدری پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 ایک خاص بانے تو جام بالے اجڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تو چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تو چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت